بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میاں اکیڈمی. سو آج کے اس ویڈیو میں ہم چیپٹر 2 کے لیکچر نمبر 2 کو کور کریں گے، جس میں زر کا ارتقا پڑھیں گے ٹاپک. اس کے علاوہ اس کی یعنی کس طرح سے بعد میں اس میں ایویلیویشن ہوئی، آہستہ آہستہ کس طرح سے لوگوں نے آپس میں تو باتیں کرنا شروع کیا. اگر آپ نے فرسٹ لیکچر لیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے پہلے زر کا جو ہے نا، پہلے زر نہیں تھا ہوتا، یعنی روپیہ پیسہ نہیں تھا ہوتا ہمارے پاس، تو ہم کس طرح سے جو ہے آپس میں ٹریڈ کرتے تھے. سو اب دیکھیں یعنی ہم دیکھتے ہیں زر کا ارتقا. فرسٹ لیکچر آپ نے لیا ہوگا، فرسٹ چیپٹر بھی آلریڈی اپلوڈیڈ ہے. پیرنگ اسکیم فی الحال ہم 2025 کی جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، لیکن جب بعد میں 2026 کی کوئی ایشو ہوگی یا پھر کوئی یعنی نیا کوئی آئے گا ٹاپک، تو ہم دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے ہم نے پریپریشن کرنی ہے. بٹ ہم نے کانسیپٹ تو سارے ہی کلیئر کرنے ہیں، یہ آپ کی تھیوری بیس ہے. یہ سارا میں نے انٹروڈکشن جو آپ فرسٹ لیکچر میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. سو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کو. زر کا ارتقا. اب زر آپ کو پتہ ہے روپے پیسے کو کہتے ہیں. براہ راست تبادلہ کا نظام یہ بارٹر سسٹم تھا، جو یہ میں نے آپ کے ساتھ بریفلی ڈسکس کیا ہوا ہے چیپٹر 2 کے لیکچر نمبر 1 میں. یا یہ لیکچر 2 ہے، اور لیکچر 1 میں نے براہ راست تبادلہ کا نظام ایزیلی ڈسکس کیا ہوا ہے. اسے بارٹر سسٹم بھی کہتے ہیں، ٹھیک. بارٹر سسٹم ٹھیک ہے. اچھا، اس کی خامیوں نے انسان کو، یہ ہم نے پچھلے میں اس کی لمیٹیشنز پڑھی تھی لیکچر نمبر 1 میں. یہ لانگ کوشچن میں آ سکتا ہے. جو یہ آپ کی امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہوگا میں چیپٹر نمبر جو آپ کی ایکسرسائز والا لیکچر ہوگا اس میں آپ کو بتا دوں گی، باقی آپ اسکپ کر سکتے ہیں. اچھا، براہ راست تبادلہ کے نظام کی خامیوں نے انسان کو ایسا اعلیٰ تبادلہ تلاش کرنے پر مجبور کر دیا جو مذکورہ بالا مشکلات پر قابو پا سکے. یعنی متذکرہ بالا یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر انہوں نے دیا ہوا ہے اس پہ یہ یعنی جتنی اوپر انہوں نے خامیاں بتائی ہوئی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان پر قابو پانے کے لیے ایک انہوں نے نا اعلیٰ مبادلہ، یعنی انہوں نے کوئی روپے پیسہ کی شکل میں کوئی چیز نا ڈھونڈنے کی جو اس پہ مجبور ہوئے. اور لوگ اپنی ضروریات کی اشیاء کا لین دین تاکہ بآسانی جو کر سکے. دیکھا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جیسے ایک گائے اور ایک بکری، آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چینج بھی کرنا چاہتے ہیں، بٹ وہ کس بنیاد پہ کریں گے، کیونکہ گائے تو بڑی ہوتی ہے، بکری چھوٹی ہوتی ہے. جیسے چاول، اور میں نے بتایا تھا آپ کو گندم کی مثال ہے کہ گندم کتنی دے گا، آگے چاول کتنے لیں گے. یہ سارا یعنی تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے، اس میں کمپلیکیشنز ہوتی تھیں اس سسٹم میں، بارٹر سسٹم میں، یعنی براہ راست تبادلہ کے نظام میں. اچھا، چنانچہ سب کو قابل قبول اعلیٰ تبادلہ کی تلاش کے مختلف مراحل پر انسان نے مخصوص چیزوں کو جو اشیاء کو بطور زر استعمال کیا ہے، جو اپنے اپنے دور کے لیے یعنی آہستہ آہستہ، جیسے ہم نے دیکھا تھا نا، جیسے مغل بادشاہوں کا دور ہے، انہوں نے جو کسی جو سکندر یعنی جتنے بھی تھے یعنی کون سے، جیسے محمد بن قاسم کے دور میں یعنی کتنے زیادہ جو پچھلے مغل بادشاہ ہیں ان کی اب ہسٹری میں نہیں ہم جائیں گے. انہوں نے جو وہ سکے کسی نے جو وہ اپنے دور میں لاگو کیے، یعنی اس طرح سے بنائے وہ سارا کچھ، تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. بٹ ہمیں اسٹل جو وہ اتنا پتہ ہے کہ پہلے جو وہ چیزوں کا جو ہے تھا، چیزوں کے ساتھ ٹرانسفر ہوتی تھی، جسے ہم بارٹر سسٹم کہتے تھے. اس میں روپے پیسہ نہیں استعمال ہوتا تھا. آہستہ آہستہ جو ہے جب روپے پیسہ آنا شروع ہو گیا کہ بنانے سے، یعنی سکے آ گئے، پھر آہستہ آہستہ نوٹ آ گئے، تو وہ اس طرح سے آپس میں جو بعد میں چیزیں جو وہ چینج ہونا شروع ہو گئی. اس میں کوئی امپورٹنٹ بات نہیں تھی، بس اس کو آپ نے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے اشیائی زر یا اجناسی زر. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہے، بعد میں آپ کو بتاؤں گی شارٹ کے لیے کون سے کرنے ہیں، لانگ کے لیے لیکچر کے لاسٹ پہ بتا دوں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے، لیکن فی الحال ہم کانسیپٹ کلیئر رہیں گے. اچھا، اشیائی زر یا اجناسی زر. چونکہ انسانی تمدن کے اولین دور پر یہ جو مشکل ورڈ آپ کو لگے ہیں، بے شک آپ ان کو اسکپ کر دیں، بٹ آپ کا پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ورڈنگ آپ اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بالکل بھی آپ نے اپنی نہیں وہاں پہ پیپر میں چھوڑ دینی. اچھا، چونکہ انسانی تمدن کے اولین دور میں نہ تو یعنی جب شروع کا زمانہ تھا، پہلے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، نہ تو زر موجود تھا اور نہ ہی کوئی ایسی شاید دستیاب تھی جو کہ اشیاء کے لین دین میں سب کو قابل قبول ہو. یعنی یہ میں نے لیکچر 1 میں آپ کو ڈسکس کر لیا تھا. اچھا، اور لوگ اپنی ضروریات کی اس شے کے بدلے ہی حاصل کر سکیں. یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا، ایک شخص ایک ہے، یعنی یہ دوسرا شخص ہے، اس کے پاس گندم ہے، اس کے پاس چاول ہے، ٹھیک ہے. یہ شخص کو، اس شخص کو چاہیے گندم اور اس کو چاہیے چاول. یہ دونوں آپس میں چینج بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کریں گے، وہ کتنی مقدار جو اس کو گندم کی دے گا اور یہ کتنی چاول کی مقدار اس کو دے گا، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا چلتا، ٹھیک ہے. سو یہ کمپلیکیشنز تھیں بارٹر سسٹم کی.
لوگ اپنی ضروریات کی اشیاء سے تبدیل کر سکیں. یعنی اب وہ لوگ ایسی چیز کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ کوئی ایسی چیز ہمیں ایک چیز ملے پرٹیکولر چیز جس کو ہم یعنی درمیان میں رکھیں, وہ مجھے اتنی دے اور میں اسے اتنی دوں, تو تاکہ ہمیں جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ آپس میں چینج کر لیں چیزوں کو. چنانچہ مختلف وقتوں میں مختلف اشیاء کو بطور زر آزمایا گیا, جن میں جانور کھالیں, تیر گلا سیب پتھر کوڑیاں یعنی جو بھی چیزیں ہوتی, تانبا لوہا چاندی سونا ہیرا, سو یہ ساری جو آپس میں چینج ہوتی تھیں. اشیائی زر آج سے یعنی میں آپ کو اس کو اگر آپ سمجھیں گے نا تو بہت ہی زیادہ یہ آپ کی بک ایزی ہے. اچھا, اشیائی زر تقریباً کتنے سال پہلے, 2000 سال پہلے کی, یعنی جس طرح سے لوگ آپس میں ٹریڈ کرتے تھے نا, وہ اس کی بات کریں کہ 2000 سال پہلے کی اس طرح لوگ کرتے تھے. لوگوں کے صرفی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا, جنہیں علاقائی یعنی جغرافی موسمی تہذیبی معاشی حالات کے مطابق افراد استعمال کرتے رہے. لیکن اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس زر کی انقسام میں کوئی نہ کوئی نقص یعنی کوئی نہ کوئی جو ہے مسئلہ رہتا ہی تھا کہ ہم کس طرح سے کریں, کتنی چیز کی کتنی کوانٹٹی کی ہم جو آپس میں کریں. جس کی وجہ سے یہ مستقل اعلیٰ تبادلہ کی حیثیت استعمال نہیں کر سکتے تھے. جیسے مویشی ہیں, گائیں بھینس بکری وغیرہ, یہ ناقابل تقسیم اشیاء ہیں. یہ میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا. جیسے ہم گائے ہم اس کو یعنی 2 پارٹس میں اگر ڈیوائڈ کرنا ہے تو ہم کس طرح سے کریں کہ آدھا وہ شخص لے جائے آدھا وہ شخص لے جائے, تو اس طرح گائے تو ایک ہی شخص لے کے جا سکتا ہے, بھینس ہوگی بکری ہوگی, مویشی سارے تو ناقابل تقسیم ہیں. ضیاء پذیر اشیاء یعنی جو چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں, جیسے پھل سبزیاں وغیرہ یہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں. اب یہ تو ہم حکومت کو اگر ٹیکس کے طور پہ دے دیں تو وہ تو یعنی اب پھل سبزیوں کو پہلے سیو کرے کسی طرح سے یعنی زیادہ دیر یوز کرنے کے لیے, تو پھر یہ نا اس طرح سے یعنی بہت زیادہ کمپلیکیشنز رہتی تھی پہلے بارٹر سسٹم میں. اچھا, ذخیرہ مشکل تھا اور کئی اشیاء کا وزن زیادہ ہونے کے باعث نقل پذیری اشیاء کا پذیری مشکل کا باعث بنتی تھی. یعنی اب گائے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا تو بہت زیادہ جو ہے نقل مکانی کے جو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو اس کے بہت زیادہ اخراجات آ جاتے ہیں. چنانچہ ان حالات میں انسان نے اچھے زر کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد اور تلاش کو جاری رکھا, اور اشیائی زر کو خیر بات کا, یعنی یہ سسٹم بھی زیادہ دیر نہیں چل سکا, سو اس سے بھی یہ بھی جو سسٹم ہے وہ بند ہو گیا. مثلاً سونا چاندی وغیرہ کو بطور زر استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے دھاتی زر. دھاتی زر یعنی جو دھات کی چیزیں, میٹل کی چیزیں, سونا چاندی یہ جو ہیں چیزیں, پھر اس طرح کے جیسے سکے ہو گئے نا, اس یعنی یہ وہ سسٹم آ گیا نیکسٹ ہمارے پاس. اچھا, دھاتی زر میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یعنی جو مغل بادشاہ آتے تھے انہوں نے اپنے دور میں جو سکے ایجاد کیے, اور اس طرح سے سکوں کی آپس میں ٹریڈ ہونا شروع ہو گئی, ٹرانسفر کے طور پہ استعمال ہونا شروع ہو گئے. اس کو دیکھتے ہیں. اس میں بھی میں پڑھنے سے پہلے آپ سب کو یہ تھوڑا سا پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ جیسے ہم کوئی چیز ہے, سونا ہے چاندی ہے, اس کا سکہ ہے کوئی, اس کو پہچاننے میں پہلے تو بہت زیادہ دیر لگے گی. بعد میں اگر یعنی اس پہ یعنی جیسے دیکھیں میل وغیرہ جم جاتی ہے, کچھ چیزیں یعنی آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, اس میں یعنی صحیح چیز کو ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا. اچھا, بطور زر قیمتی دھاتوں مثلاً سونا چاندی وغیرہ کا استعمال قبل از مسیح کے دور پر یعنی مسیح کے دور سے پہلے سے شروع ہو کر 19ویں صدی کے آخر تک رائج رہا. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دھاتی زر کے کون کون سے دور جو رائج رہا. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ یہ بارٹر سسٹم, یہ سارا کچھ میں نے جو یعنی پہلی لائن بتا رہی ہوں نا کہ کب تک رائج رہا, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, 19ویں صدی کے اختتام پر انسانی تہذیب کے فروغ کے ساتھ ہی کاروباری سرگرمیاں جیسے غلہ بانی کاشتکاری کے دور سے نکل کر کیا ہوا, زرعی و صنعتی تجارت کے دور میں داخل ہو گئی. یعنی یہ جو ہماری ہے نا کاشتکاری کا سارا, یہ تھوڑا پرانا ہو گیا, بعد میں جو ہے یعنی اس دور سے نکل کے ہم کیا ہے صنعتی اور زرعی دور میں آ گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا کہ تاجروں کو خام مال کی خرید و فروخت کے لیے دور دراز علاقوں میں اپنی ادائیگیاں چکانے کے لیے اعلیٰ تبادلہ کی ضرورت ہوتی تھی. جیسے اب میں اور جو مالیت میں زیادہ اور وزن میں کم ہو, جیسے ہم آج کے دور کی اگر بات کریں تو ہم یعنی اتنی زیادہ پیسوں کی یعنی جو نوٹوں کی گٹھیاں ہیں وہ لے کے جانے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں, چیک لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آن لائن جو سسٹم آ گیا, یعنی چیز جو ہے وہ زیادہ ہو, مالیت زیادہ ہو, لیکن وزن اس کا کم ہو. لیکن اس دور میں تو ہم نے کہا تھا نا کہ سونا چاندی کے وغیرہ کے سکے ہوتے تھے, اتنا پہلے بندہ اٹھا کے جائے, اس کے بعد میں یہ چوری ہو جائے راستے میں, کیا یہ اتنا یعنی اس سسٹم میں بہت زیادہ جو خرابیاں پائی گئی, اس لیے یہ بھی سسٹم کیا ہوا ختم ہو گیا. اچھا, ایسی چیزیں چاہیے تھی جو مالیت میں زیادہ اور وزن میں کم ہو. جیسے اب کسی نے فار ایگزامپل اگر کوئی لاہور سے کراچی گیا اور کراچی میں اسے کوئی گائے پسند آ گئی ہے, اس نے گائے لینی ہے نہ, تو وہ پیسے لایا, ٹھیک ہے, یعنی اس سے کیا پتا تھا مجھے وہاں پہ گائے پسند آ جائے گی. لیکن فار ایگزامپل اگر اس کے پاس اس
उस टाइम पे हो पैसे, क्या पता उसके पास पूरे पैसे ना हो। सो इसलिए इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा था। अच्छा, चनाचा 19वीं सदी के आखिर में एशिया की जगह सोने चांदी के सिक्कों ने ले ली थी। आला तबादले के तौर पर वो इस्तेमाल होने शुरू हो गए। ये धातु सिक्के बिला रोक टोक एशिया के लेन देन में इस्तेमाल होते रहे, लेकिन उन सब में भी नकाइस पाए जाते। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सोने चांदी के सिक्कों पर मैल जम जाती थी, उसके जिससे उनकी शक्ल जो है धुंधला जाती थी। इन सिक्कों में खोट शामिल कर दी जाती थी, यानी वो जाली, जैसे हम कहते हैं ना जाली नोट है ये, यानी वो आपस में यानी असल नहीं था, रियल नहीं थे होते, उसमें जो वो खोट शामिल करना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से जाली और खड़े सिक्कों में फ़र्क करना क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। खैर आजकल तो जो है यानी मशीनें आ गई हैं कि पता चल जाता है कि ये असली नोट है या नकली, लेकिन पहले ज़माने में क्योंकि मशीनें वगैरह नहीं थी होती, तो इनमें जो है वो खड़े यानी असली और नकली की पहचान करना जो है मुश्किल हो जाती थी। कीमती धातों की रसद महदूद थी। रसद से अब आपको पता होगा कि सप्लाई को कहते हैं रसद, यानी ये आपका रसद का पॉइंट क्लियर है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। मैं वैसे बता देती हूँ। कीमती धातुएं, जैसे हम फॉर एग्जांपल लाहौर में रहते हैं, सोना चांदी यहाँ पे किसी एक खास मिकदार होगी ना कि लाहौर में इतना सोना तकरीबन पाया जाता है, सो उससे ज़्यादा यानी अगर हम सिक्के बनाना शुरू हो गए, बनाते जाते कहीं ना कहीं तो ये जो है वो धात जो है वो ख़त्म हो जाएगी ना। सो ये कीमती धातों की रसद जो है क्या थी, महदूद थी यानी कम थी, इसलिए तजारत की तोसी के साथ साथ मियारी सिक्कों की मिकदार में मतलूबा शरह से इजाफा नहीं किया जा सकता था। यानी अगर सोना हमारे पास कम है या चांदी हमारे पास कम है तो हम उससे मज़ीद जो है वो उसके सिक्के तो नहीं ना बना सकते, तो ये भी उसकी शरह जो है उसमें इजाफा नहीं हो सकता था। इसके अलावा धाती सिक्कों को बड़ी मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना आसान काम नहीं था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ये लाहौर और कराची वाली गाय की खरीदने वाली, सो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा चीज़ें मुश्किल जो वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल हो जाता था। काम रास्ते में चोरी के हो गए कि में भी कोई डाकू आ जाए, सो इस तरह से ये यानी बहुत ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कागज़ी ज़र, जो कि आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं नोटों के सूरत में, यानी 10 का नोट है, 20 का, 30 का, सॉरी 30 का नहीं, 10 का, 20 का, 50 का, इस तरह से 100 का, 500 का, 1000 का और 5000 का। सो ये क्या है, कागज़ी ज़र है। अच्छा, ये ऊपर वाले सिस्टम की क्या थी हमारे पास के, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते क्योंकि ज़्यादा जो है भारी हो जाते हैं। सो इस कमी पे हमने काबू पाया इस तरह से कि हमने कागज़ी ज़र बनाए, ठीक है। और चूँकि धाती सिक्के वज़नदार होते थे यानी ज़्यादा भारी होते थे, इस इनकी बड़ी मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल हो जाता था। सो इसलिए धाती सिक्कों की जगह कागज़ी ज़र ने ले ली, यानी जो नोट आजकल चलते हैं, सो जिनको हुकूमत या हुकूमत का नुमाइंदा अदारा। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ यहीं पे क्लियर कर दूं क्योंकि आगे पूरी बुक में हमें जो है यही बात आपको कंफ्यूज करेगी कि जो है ना हमारे पास मरकज़ी बैंक, ये क्या करता है कि नोट जारी करता है, ठीक है। उसके अलावा ये पूरा यानी जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर है, हमारे घर है जिसमें हम यानी बाबा को पूरा कंट्रोल होता है उस घर में, ठीक है। सो बाबा क्या करते हैं, उस ये पूरे घर को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं और साथ में यानी हमें जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे हैं तो उनको पॉकेट मनी भी मिल रही होती है, ठीक है। सो बैंक, मरकज़ी बैंक क्या करता है कि नोट जारी करता है, उसके अलावा जितने भी बैंक होते हैं पूरे मुल्क में उनको कंट्रोल भी कर रहा होता है। आगे जाके आप मरकज़ी बैंक के ये जो फ़राइज़ हैं वो पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपके साथ थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर देती हूँ। आगे होगा मरकज़ी बैंक, चलिए वो शायद अगले चैप्टर में हो, सो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन मरकज़ी बैंक फ़िलहाल आपने यही याद रखना है कि मरकज़ी बैंक नोट भी जारी करता है और ये तमाम बैंकों पे अपना कंट्रोल भी कर रहा होता है। जिनको हुकूमत या हुकूमत का नुमाइंदा अदारा सिर्फ मरकज़ी बैंक जो है जारी करता है। कागज़ी ज़र मुख्तलिफ़ मालियत के करेंसी के नोटों पर मुश्तमिल होता है, जैसे मैंने आपको बताया 10, 20, 50 के जो मुख्तलिफ़ मालियत के करेंसी नोटों पर मुश्तमिल होता है। इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं क्या कर रहे हैं, कागज़ी ज़र ही के सूरत में जो है अशिया के लेन देन कर रहे होते हैं, यानी जैसे तमाम मुल्क दुनिया में वो सारे जो है नोटों की शक्ल में आपस में अशिया की लेन देन कर रहे हैं। कागज़ी ज़र में आला तबादला के तौर पर इस्तेमाल होने वाली तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो कि किसी अच्छे ज़र में मौजूद होनी चाहिए, यानी ये हल्का भी है, एक जगह से हम दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। उसके अलावा यानी ये इजीली जो हम आपस में कर सकते हैं, यानी ये ज़र जो है वो इसकी धाती ज़र के मुकाबले में ज़्यादा बेनिफिट है, हमें ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। अच्छा, मसलन कागज़ी ज़र हल्का होना चाहिए, कदर मालियत में ज़्यादा होता है, इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। नोट जारी करने वाले इदारे ख़ास किस्म के तबाती तरीके के तहत जो जाली नोटों का अजरा रोका जा सकता है, यानी हम जैसे मशीनें आजकल आ गई हैं हमें पता चल जाता है कि ये नोट असली है कि नकली है, ठीक है। सो कागज़ी नोट हुकूमत के वाज़ेह करदा तरीक़ाकार के तहत एक
ایک خاص مقدار میں چھپ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چھپ نہیں چھپ سکتے ہیں، اس لیے ان کی کامیابی اور قدر و مالیت کو مؤثر بنا کر قبولیت عامہ کا وصف بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ سو یہاں پہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس کاغذی زر جو ہے وہ آج کل یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے اعتباری زر، یہ بھی آپ کا یعنی یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ جو پے آرڈر ہوتے ہیں، ڈرافٹ وغیرہ، چیک وغیرہ، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اعتباری زر میں۔ اچھا، اعتباری زر ایک ایسی قانونی تحریر ہوتی ہے جس کا دستخط کنندہ یعنی جس نے وہ سائن کیے ہوتے ہیں، اس تحریر کے حامل حاضہ کو، یہ حامل حاضہ تھوڑا آپ کو ابھی کنفیوز کر رہا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ پوری بک میں پڑھیں گے نا تو لاسٹ ٹائم تک آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ درج شدہ رقم ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، جیسے میں نے میرے پاس ایک چیک ہے، میں نے اس پہ جو ہے وہ لکھ دیا کہ 5 لاکھ کا یہ چیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے میں نے کر دیے سائن۔ اب یہ ایک جس کے پاس یعنی میں جس کو یہ دوں گی اس کے پاس ایک قانونی تحریر ہوگی کہ اس شخص نے مجھے اتنے پیسے جو ہیں وہ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یعنی وہ چاہے وہ ایک کاغذ ہی ہے، چاہے وہ ایک یعنی وہی ہے چیک ہی ہے، لیکن اس کے پاس ایک قانونی تحریر ہوگی کہ اس نے مجھے اتنے پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اس طرح جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بلینک چیک پہ جو ہے وہ سائن نہیں کرنے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ ہمارا چیک جائے گا وہ اس کے اوپر جتنی مرضی قیمت جو ہے وہ لکھ کے ہمیں اس کے پاس ایک قانونی تحریر آ جائے گی کہ اس شخص نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آپ اسی لیے کہتے ہیں کہ بلینک چیک پہ جو ہے سائن نہیں کرنے چاہیے، یعنی خالی چیک یعنی ہو جس پہ اس پہ سائن نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، اعتباری زر بھروسے یا اعتبار کی بنیاد پر معیشت میں گردش کرتا ہے۔ اچھا، تجارتی بینکوں کے جاری کردہ ڈرافٹ، چیک، پے آرڈر، ہنڈیاں وغیرہ، یہ ہنڈیاں یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی ہمارا کوئی بھی آئے گا نا اس کو پھر ہم بریفلی ڈسکس کریں گے۔ فی الحال جو آپ نے اسی طرح سے دیکھ لینا اسے، آگے ہم جو اب اسے بریفلی ڈسکس کریں گے، اس لیے میں جو آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہی۔ کریڈٹ کارڈز ہو گئے، یہ سارے کیا ہیں ہمارے پاس اعتباری زر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں مقدار زر کا ایک نمایاں حصہ اعتباری زر پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس بہت زیادہ رقم پڑی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں نے بینک میں رکھوائی ہے رقم اور میں نے اس کا کیا کیا، میرے پاس چیک بک آ گئی ہے، ٹھیک ہے، میں نے بینک سے چیک بک اپنی لی، اس کے بعد جب بھی میں نے کوئی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی ہوگی ایک جگہ سے دوسری جگہ، میں اس کو سارے پیسے کو بینک سے نہیں نکلواؤں گی، بلکہ میں اس شخص کو اپنا کریڈٹ کارڈ دے سکتی ہوں جس سے میں نے قیمت دینی ہے، یا پھر میں اس کو چیک دے سکتی ہوں کہ آپ جب کسی بھی بینک سے نکلوا سکتے ہیں۔ سو یہ کیا ہے، زیادہ تر ممالک میں کیا ہوتا ہے، یہ بڑا ایک حصہ جو ہے نا اعتباری زر پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے معیشت کی تمام معاشی و ترقیاتی سرگرمیاں اعتباری زر کی گردش سے وابستہ ہیں۔ جیسے بڑی کوئی بن رہی ہیں، جیسے ہمارے پاس فرمیں بن رہی ہیں یا پھر کوئی بھی چیز کوئی فیکٹریاں وغیرہ بن رہی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس طرح روپے پیسے کی جو ہے وہ آپس میں ایکسچینج نہیں کرتے، ایک دوسرے کو روپے پیسے نہیں دیتے، بلکہ وہ ایک چیک پہ سائن کر دیتے ہیں یا پھر کوئی یعنی اعتباری زر کی صورت میں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ یہ جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ جو ٹریڈنگ وغیرہ کی ہوگی، یہ سارے ہی جو لوگ اعتباری زر کی گردش سے کرتے ہیں۔ یعنی یہ ٹریڈنگ تو کچھ آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے، کچھ یعنی ہمارے پاس دوسری ہوتی ہے۔ سو یہ جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں نا، یہ اسی طرح سے ٹریڈ کرتی ہیں کہ اس میں اعتباری زر میں۔ اس طرح کاروباری ادائیگیوں اور وصولیوں میں زر اعتبار بطور آلات تبادلہ وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے زیادہ تر۔ اسی طرح سے اعتباری زر کی صورت میں ہم جو آپس میں ٹرانسفر وغیرہ کرتے ہیں قیمت کو۔ زر اعتبار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے بلکہ اس کی نئی اقسام جو ہے وجود میں آ گئی ہیں۔ اب یہاں پہ کتنی ٹائپس آ گئی ہیں، کریڈٹ کارڈ، پے آرڈر، ڈرافٹ، ہنڈیاں پہ، کتنی زیادہ جو آہستہ آہستہ میں آگے جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے اس کو اکنامکس کو لے کے چلنا ہے۔ بہت ہی ایزی آپ کو صرف انٹرسٹنگ ہے۔ سو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر لیکچر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا، اپنے ایک دوست کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔